السلام علیکم پیارے دوستو، میں خمیوش افضال اور میرا چینل اسلامک چینل۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بسم اللہ لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر کام میں برکت بھی ڈالتا ہے اور وہ کام جلدی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب مجھ سے کسی اپنی ہے، کوئی میری لگا لیں آپ ریلیٹیوز، جس نے مجھے کہا کہ نا مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تو گناہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ سوال واقعی اس نے بہت اچھا پوچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ ایسا سوال میرے پاس آیا اور مجھے بھی جواب دینا ہوگا اور دینا ہی چاہیے تاکہ سب کے علم میں ہو۔ میں نے سوچا کہ نا سب کو بتاؤں کہ بھی یہ سوال سب کے ذہن میں آئے، اگر نہیں بھی کسی کے ہیں تو وہ بھی سوچے بھی یہ سوال یہ ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل جو ساری غلط فہمیاں ہیں نا، غلط فہمیاں ہے شیاطین کے قید ہونے کے سلسلے میں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان نے اول، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو وہ کس کے کہنے پر کی تھی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس کے کہنے پر کی؟ اس نے کسی کے کہنے پر نہیں کی، وہ اس کا نفس تھا، اس کی ذات تھی جس کے اندر کبرت تھی، جس کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اور یہ ہر نفس کے اندر، ہر انسان کے نفس کے اندر شیطان موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندرونی طور پر یہ کہا، یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جہاں نیکی کی قوتیں ہیں وہاں شیطانی قوتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بہرحال مرضی فضا ہو جائے اور اندر فضا انسان پر اپنے آن پر ہے کہ وہ کیسے رکھتا ہے۔ ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عموماً کہتے ہیں کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے۔ یہ مثال تو میرے خیال سے بڑی دنیا میں سنی ہوگی سب نے کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ہمیشہ کہیں حملہ ہوتا ہے، کہیں بھی حملہ ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو انٹرنل فورسز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ گھر والے بتاتے ہیں تو پھر ہی باہر والا آ کے حملہ کر سکتا ہے نا۔ فرض کریں آپ نے یہ اس چیز میں اتنے پیسے رکھے ہیں، آپ نے کسی کو بتایا ہے تو اس نے آ کے وہاں حملہ کیا ہے، اگر آپ نے نہیں بتایا تو حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ کے گھر کے ہی انسان کو پتا تھا جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سے کسی کو پتا ہے تو یہ کام ہوا ہے، ویسے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے اس دراز میں یہ 300 روپیہ رکھا ہے، آپ نے کسی کو بتایا تو اس نے آ کے نکالا ہے، یا اس میں سے کسی نے نکالا جس کو آپ نے بتایا۔ اگر آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس میں 300 ہے تو اس میں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یہ سوچیں آپ۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ذاتی شیطان نفس میں ہے اس کے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ایک حدیث میں ہے سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، سارے نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو شیطان ابلیس، ٹھیک ہے، ایک تو شیطان ابلیس ہے۔ اس نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی، جا ابلیس تجھے مہلت دی گئی۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے قیامت تک کی۔ بہرحال وہ آپ کو یاد رہے گا کہ وہ قید نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ قید نہیں ہوا۔ اس کی اولاد میں سے سرکش جو تیز چلاک تھے وہ قید ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہر انسان میں چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجہ مترات ملنے آئی، یعنی کہ ان کی بیوی حضرت سیدہ صفیہ ان سے ملنے آئی، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں چھوڑ کر آتا ہوں
آپ کو تو مسجد کے دروازے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم کے ساتھ تھے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ نکلے مسجد سے باہر، یوں ہی وہ باہر نکلے، نکل کر ابھی کھڑے ہی تھے یعنی کہ تو دو صحابی گزرے ان کے پاس سے، دو صحابی گزرے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے صحابیوں نے اللہ کے نبی کو ان کی بیگم کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ان کو شرم حیا آ گئی، محسوس ہوئی، اور وہ تیزی تیزی سے آگے نکل گئے کہ ہماری نظر نہ پڑے ان پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ ہم سے آپ سے وسلم کو کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو غلط سمجھیں گے کہ وہ غلط انسان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو وہ رمضان تھا، یعنی کہ وہ رمضان کے مہینے میں، اور صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام بھی تھے، رمضان کا مہینہ بھی تھا اور وہ بات کی گئی تو اس وقت شیطان رگوں میں گردش کر رہا تھا، اس وقت انسان کی رگوں میں شیطان گردش کر رہا تھا۔ تو شیاطین کا قید ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کائنات میں کسی بھی قسم کی منفی طاقت موجود نہیں رہتی اور صرف مثبت طاقت موجود رہتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ منفی طاقت کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور مثبت طاقت بہتر کام کر سکے۔ منفی طاقت یعنی کہ شیطان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو شیطان خود بخود اپنے آپ کنٹرول ہو جاتا ہے رگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کرنا چاہیں، اگر ہم اللہ کی راہ میں یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم مثبت کی طرف جا رہے ہیں تو منفی تو خود ہی ختم ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تو ان کے لیے پھر بھی گنجائش ہے کہ منفی طاقتیں ہر حال میں موجود رہتی ہیں، ہر انسان کے اندر موجود رہتی ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اس سوال کا جواب کا سمجھ آ گئی ہوگی، تو مہربانی ہوگی آپ کی، میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کر کے شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ پھر دوبارہ ملیں گے کسی سوال یا کسی حدیث کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔